تو اس وقت سائیکل کا وجود نہیں تھا، موٹر بائک کا وجود نہیں تھا، کاریں اس وقت موجود نہیں تھیں، اور کاریں اب بیسیوں نہیں سینکڑوں قسم کی کاریں، ہر ایک کی ورائٹی الگ، ہر ایک کی قیمت الگ، ہر ایک کی شکل و صورت الگ، نمبر تو سب کے الگ 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 الگ۔ آپ کی کاروں کی صورت میں سواریاں آ گئیں، ہوائی جہاز کی صورت میں سواری آ گئی، ٹرین کی صورت میں سواری آ گئی، جنگی جہاز کی صورت میں سواری آ گئی، خلائی شٹل کی صورت میں سواریاں آ گئی ہیں، اور نہ جانے مستقبل کے اندر کیسی کیسی اور کتنی کتنی عجیب سواریاں اس دنیا کے اندر وجود میں آنے والی۔ وہ ہے یخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے 3 سواریوں کا ذکر کر کے پھر کہہ دیا کہ ایسی ایسی سواریاں آئیں گی کہ جن کا ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آئی ہی نہیں۔ تو یہ ساری کے سارے جانوروں کے ساتھ یہ آیات کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ان سے سیکھ لو۔ کتنے جانوروں کی وفاداری اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے کہ یقین جانے اتنی وفاداری کوئی ایک انسان کر ہی نہیں سکتا، ایک انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں ایک پکچر آئی، ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بابا جی بہت بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں اور آئی سی یو میں ہیں یا کسی وارڈ کے اندر ہیں، تو روزانہ ایک کبوتر ایسے چلتا چلتا آ کے نا ہسپتال سے تو ان کے اوپر بیٹھ جاتا، چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتا، اور نرس نے دیکھا کہ یہ کبوتر روزانہ آتا ہے، بیچاروں کا بیٹا کوئی نہیں آ رہا، پتہ نہیں تھا ہی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار نہ ہوا ہو، کوئی ان کا پتہ لینے کے لیے نہیں آتا، لیکن ایک کبوتر اڑتا ہوا، یہ کوئی ماضی کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے، کبوتر اڑتا ہوا ان کی چارپائی کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا اور ادھر ہی بیٹھا رہتا، ادھر ہی بیٹھا رہتا۔ وہ بعد میں جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بابا جی روزانہ کسی چوک کے اندر کبوتروں کو وہ چوک ڈالتے تھے، دانہ ڈالتے تھے، تو ان میں سے ایک کبوتر نے پہچانا، اور پہچاننے کے بعد وہ اپنے اس مالک کی تیمارداری کرنے کے لیے یا وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے پرندہ ہونے کے باوجود ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا، اور اس کی تصویر باقاعدہ اس ویڈیو کے اندر دکھائی گئی، دیکھو یہ وفاداری، یہ وفاداری۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زوراور جانوروں کو انسان کا وفادار بنایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ گھوڑا پہلے ان جانوروں کے اندر شامل تھا کہ جو جانور وحشی جانور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں درندہ کتنا وحشی ہے، بھیڑیا کتنا وحشی ہے، شیر کتنا وحشی ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے، فرمایا یہ ان جانوروں کے اندر شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ سعادت بخشی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو سدایا، گھوڑے کو قریب بنایا، گھوڑے کو اپنے تابع بنایا، اور پھر تابع بنانے کے بعد اس کو سواری پہ لگا دیا، اور آنے والی جتنی نسلیں ہیں گھوڑے کی وہ انسانیت کے تابع ہوگی۔ اور گھوڑے میں بھی اتنی قسمیں ہیں، اتنی قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بازو بھی عطا کیے تھے، بازو بھی عطا کیے ہوئے، پنوں والے گھوڑے کہ جب چاہا تو ایسے فلائنگ کر دیا، جب چاہا تو آگے بڑھا، اور جتنا چاہا آگے بڑھنے کے بعد لینڈ کر دیا، گویا وہ جہاز کی طرح اڑتے رہتے تھے، اڑتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ اور اسی طرح پرندوں میں سے دیکھیے، مرغ کو دیکھیں، ان سارے جانوروں کے بارے میں احادیث میں تذکرہ بھی ملتا ہے، ان کی کچھ خصوصیات بھی ملتی ہیں۔ کتاب الحیوان 2 جلدوں میں ہے، جو علامہ کمال الدین نے لکھی، عربی کے اندر لکھی، اور اس کا ترجمہ جب اردو کے اندر ہوا تو 8/8/16 تقریباً 1650 صفحات اس کا اردو ترجمہ، 2 والیوں پڑھنے والی کتاب۔ اس کے اندر جانوروں کی خصوصیات بھی ہیں، جانوروں کا تذکرہ بھی ہے، جانوروں سے متعلق واقعات بھی ملتے ہیں، کچھ احادیث بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اگرچہ صحت کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن بہرحال انہوں نے سارا کچھ اس میں اکٹھا کر دیا۔ اور مرغ کے بارے میں، مرغ بھی کیسا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا، ایسا لگتا ہے کہ پرندوں میں سے 2 بادشاہ اللہ نے متعین کر دیے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، یہ چونکہ کہتے ہیں ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تمغہ لگایا ہوا۔ مرغ کو دیکھیں نا ذرا، اب تو فارمی جو ہے نا مرغیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کھا کے لوگ بھی فارمی مرغیوں کی طرح برائلر ہی بن گئے ہیں، صحت کوئی نہیں ہے، بس ایسے ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ گرا اور وہ گیا،
تو دیسی مرغ کو دیکھیں نا ذرا، کیسا تگڑا ہوتا ہے، کیسا صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، خوش شکل ہوتا ہے، خوش نما ہوتا ہے، انسان کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، دیکھتا ہی رہے دیکھتا ہی رہے۔ جب دیوار کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، کتنی پیاری اوپر وہ کلگی ہوتی ہے، تاج اللہ نے کتنا خوبصورت پہنایا ہوا ہوتا ہے، اور کس قدر وقت کا دھیان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اتنا اگر انسان دھیان رکھ لے بہت مشکل ہے۔ ہم تو اس زمانے کے اندر کہ جب وقت ہمارے بازو کے اوپر باندھ دیا گیا ہے، وقت ہمارے ہاتھ کے اوپر باندھ دیا گیا ہے کہ یار ادھر دو، ادھر توجہ دو، یہ ٹک 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 ٹک، یہ تمہیں توجہ دلا رہی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو توجہ دو۔ ہاتھوں کے اوپر بندھا ہوا بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، اس کے باوجود وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، وقت کی نہ پہچان ہے نہ وقت کی کوئی قدر ہے۔ آخرت میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ فرمایا وہ لمحات جو غفلت کی حالت میں گزرے ہوں گے، آخرت میں اندھیرے ہی اندھیرے انسان کو نظر آئیں، یہ میرا اندھیرا، یہ میرا اندھیرا، یہ میرا اندھیرا۔ مومن ہو کے اندھیرا، مومن ہو کے غافل رہے۔ مومن کی تو یہ گھڑی کی سوئی ادھر جو ٹک ٹک کرتی ہے، یہ گھڑی ادھر بھی ہے، اللہ نے دل کے اندر لگائی ہوئی گھڑی ہے، یہ جب ٹک کرتی ہے تو سبحان اللہ، ٹک کرتی ہے تو الحمدللہ، ٹک کرتی ہے تو اللہ اکبر، ٹک کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھڑی کی سوئی کو ایڈجسٹ کریں اگر اللہ کی یاد کے ساتھ، تو کوئی لمحہ بھی غافل نہیں گزر سکتا، غفلت کے عالم میں نہیں گزر سکتا۔ اگرچہ انسان سویا بھی ہوگا تو دھڑکن کہے گی اللہ اللہ اللہ۔ اس سوئی کو بھی ہم بھول گئے ہیں، اپنی گھڑی کی سوئی کو بھی بھول گئے ہیں۔ مرغ نہیں بھولا، مرغ وقت کو پہچانتا اتنا ہے کہ دیہات کا ہو یا شہر کا ہو، تہجد کا وقت ہوگا، اور اگر آپ کے گھر میں نہیں ہوگا، کہیں دور بھی ہوگا، تو آپ کو آواز آئے گی، آپ کی آواز آئے گی اپنی زبان میں، وہ جو کچھ کہتا ہے گویا یوں کہیں کہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی، وہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، غفلت کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تہجد کا وقت سے لے کے شام تک، وہ دن کے اوقات میں، مختلف اوقات میں، ایسے اوقات میں کہ آپ دیکھیں گے گھڑی تو بالکل نماز کا وقت یا شروع ہو رہا ہوگا یا شروع ہو چکا ہوگا، اس وقت وہ اپنی آواز سے بندوں کو چوکنا کرتا ہے، جگاتا ہے، باخبر کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مرغ کی آواز جب سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا مانگا کرو، کیونکہ وہ ایسے نہیں بولتا۔ بعض روایات میں یہ بات بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مرغ کی شکل دی ہے، یعنی مرغ کو ایسے فرشتے کی شکل میں پیدا کیا کہ جس کا سر عرش کے اوپر ہے اور اس کا وجود پوری کائنات کے اندر ہے، پر اس کے پوری کائنات کے اندر ہے، اور ہوا کے اندر وہ معلق ہے، اور وہ خوبصورت آواز نکالتا ہے۔ وہ خوبصورت آواز فرشتوں سے گونجتی ہوئی فضا اور خلا سے گونجتی ہوئی کرتی جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کے کانوں میں آتی ہے، جو مخلوق کان رکھتی ہے سنتی ہے، سارے مخلوقات کے کان میں وہ آواز پڑتی ہے۔ اور جب مرغ کے کان میں وہ آواز پڑتی ہے تو اس آواز پر پھر مرغ اپنی آواز نکالتا ہے، وہ جو مخصوص آواز نکالتا ہے اور انسانوں کو چوکنا کرتا ہے اور انسانوں کو کہتا ہے کہ اٹھیں اٹھیں اٹھیں۔ اللہ نے کہ پیغمبر نے اسی لیے مرغ کو اس کو گالی مت دو، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو آوازوں میں سے 3 آوازیں بڑی پسند ہیں۔ ایک آواز اللہ تعالیٰ کو تلاوت کی بڑی پسند ہے، جو انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو اس کی آواز بڑی پسند ہے۔ جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو یہ آواز بڑی پسند ہے۔ اور تیسری آواز فرمایا کہ مرغ کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ یہ کس طرح جگاتا ہے، کس طرح انسانوں کو باخبر کرتا ہے۔ اور جوڑی کو آپ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ناانصافی نہیں کرتا۔ مرغ کی بیویاں تو کافی ساری ہوتی ہیں نا، مرغیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کئی مرغیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ مرغیوں کے درمیان ازدواجی تعلق میں عدل اور انصاف سے قائم لیتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک ہی کو لے کے پھرتا رہے اور باقی ادھر پھرتے ہی رہے ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 2 سے آگے حد کو بڑھایا ہوا ہے وہ اس پہ غور کریں کہ مرغ اپنی مادہ کے ساتھ، مرغی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ مرغی بچوں کو چوک کھلاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ مرغ اپنی مرغی کو چوک کھلاتا ہے، وہ بچوں کو نہیں کھلاتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری بچوں کی نہیں لگائی گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ دیواروں کے اوپر بانگیں دیتا ہے، اذانیں دیتا ہے، اور وہ بچوں کو پالنے میں مرغی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کو الگ ذمہ داری لگائی۔
مرغی کی الگ ذمہ داری، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ مرغی انسان کو سکھاتی ہے کہ آؤ میں تمہیں سکھاؤں بچے پیدا کیسے کرنے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ان کو کھلانا کیسے ہے، ان کو پلانا کیسے ہے، ان کو چلانا کیسے ہے، ان کو سکھانا کیسے ہے، ان کو پالنا کیسے ہے، آؤ میں تمہیں سکھاؤں۔ تم تو اتنے انسان ہو کے تو ہمت چھوڑ بیٹھے ہو کہ بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے، کمر ٹوٹ گئی بڑی مہنگائی کی، لیکن چلو دو کو تو صحیح پالو نا، دو کوئی ایسی تربیت کرو کہ سامنے آتے ہی کوئی انسان، ہم یہ کہتے ہیں یہ مسلمان کا بچہ آ رہا ہے، یہ مومن کا بچہ آ رہا ہے، یہ کسی اچھے انسان کا بچہ آ رہا ہے۔ اگر دو کو بھی ایسا آوارہ بنا دو کہ سارا محلہ تنگ آ جائے تو پھر میں تو کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہی اچھے۔ حضور نے کہا میں اپنی امت پہ فخر کروں گا، تو وہی امت کسی کام کی ہوگی تو حضور فخر کریں گے نا، امت کسی کام کی ہوگی تو فخر کریں گے۔ اور امت کا اگر نوجوان اور بچہ آوارہ گردی کا شکار ہو جائے اور وہ حلال اور حرام کی پہچان مٹا دے اور اس میں اندر کوئی حیا نہ ہو، اس کے اندر کوئی نیکی کا رمق نہ ہو، ایمانی زندگی نہ ہو، تو اللہ کے نبی کیا فخر فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی تو کہیں گے ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، یہ میرے نہیں ہیں۔ تو صرف پیدا کرنا ہی کمال نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد اچھی تربیت کرنا کمال۔ 22 بچوں اور چوزوں کو لے کے مرغی کیسے نکلتی ہے اپنی پوری کی پوری فوج کو، اور بہار آئی ہوئی ہوتی ہے، پوری فوج اور بہار آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور کس طرح اپنے دشمنوں سے چوکنا رہتی ہے۔ زمین کے اوپر بھی دشمن ہیں جی، بلی بھی دشمن، نیولا بھی دشمن، اور 20 قسم کے اور زمینی دشمن، اور کوا بھی دشمن، شکرا بھی دشمن، گدھ بھی دشمن، اوپر سے فضائی حملے اور نیچے سے زمینی حملے، فضائیہ بھی اس کے خلاف اور بری بھی اس کے خلاف۔ اور ان دو دشمنوں کے درمیان یعنی 20 دشمنوں کے درمیان کیسی چوکنا رہتی ہے کہ کوا تیز اڑنے کے باوجود یوں آیا تو مرغی نے جمپ کر کے اس کو جپٹ لیا۔ تم میرے بچوں کو اپنا پنجہ نہیں لگا سکتے، چونچ نہیں لگا سکتے، ایسے جپٹتی ہے کہ بلی جیسا خون خوار جانور جس کے دانت بھی ہیں پنجے بھی ہیں، اس جیسا خون خوار جانور اگر ڈبک کے انتظار کرتا ہے نا میں چوزے کو اٹھا لوں، اور مرغی کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کے جاتی ہے اور اپنے پنجے یوں اٹھا کے چونچ سے اس پہ حملہ کر کے بلی جیسے جانور کو بھگا دیتی ہے۔ اتنی بہادر، اتنی جرت مند اپنے بچوں کی حفاظت، اور پھر فوراً اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ یہ انسانی ماؤں کے لیے بڑا ایک عجیب عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، جو مائیں خاص کر مٹھی پر وہ مائیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں اور عورتوں کے جو فرائض ہیں ان کو کہتی ہیں یہ تو ہمارا فرض نہیں ہے۔ مرغی نے کبھی کہا ہے کسی زمانے کے اندر جی میں تو انڈے میں دیتی ہوں، بچے میں نکالتی ہوں اور ساری کے سارے لے کے میں سارا کچھ کرتی ہوں، تو یہ مرغا کیا کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری تقسیم نہیں ہے، یہ قدرت کی تقسیم، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس کے ذمہ جو کام لگایا وہ کر رہا ہے، اور میرے ذمہ جو کام لگایا وہ مجھے کرنا ہے، اس نے نہیں کرنا۔ جانور انسان کو سکھا رہا ہے کہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، حد کو کراس کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے جانوروں کے اندر 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اسباق، جس گائے کے نام پہ یہ صورت ہے۔ کبھی کبھی اسکول کے اندر بڑی عبرت آموز باتیں بتائی جاتی تھی، آج اسکول کے اندر بتایا جاتا ہے، میوزک بھی بتایا جاتا ہے، ڈانس بھی بتایا جاتا ہے، نشہ بھی بہت عام ہے، ساری چیزیں عام ہیں، اگر نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ آج ساری کی ساری ہماری درسگاہیں قتل گاہیں بن چکی ہیں، قتل گاہیں بن چکی ہوئی۔ تو کسی زمانے کے اندر ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، پڑھتے تھے نہیں؟ بڑے بزرگوں کو تو یاد ہوگا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ تو اب وہ پھر کیا ہوتا تھا، بچے کے ذہن کے اوپر یہ الفاظ اثر کرتے تھے، شکر گزار ہوتا تھا۔ پھر جب قرآن میں پڑھتا تھا کہ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو دیکھو میں نے ان جانوروں سے، گائے سے، بھینس سے، کیسے ان کے دو غلیظ مادوں سے خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے میں نے کتنی پاکیزہ، بہترین، صاف ستھری، میٹھی اور کلرفل، بہترین رنگ دودھ کی نہر جاری کر کے تمہیں دو غلاظتوں کے درمیان سے پاکیزہ دودھ تمہیں دیا ہے۔ اس وقت یاد آتا تھا رب کا شکر ادا کر بھائی
جس نے ہماری گائے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ